بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، اس کو اس شخص کے مقابلے میں جس نے اکیلے نماز ادا کی 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے اس کو اکیلے آدمی کے ادا کرنے سے 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جمعرات کو میں سفر میں تھا، بدھ کے دن یہ بات بیان ہوئی تھی۔ جو روزانہ درس سننے والے ان کو معلوم ہے کہ حدیث کے اندر یہ آیا تھا کہ اللہ کو اس کی نماز قبول ہی نہیں بغیر جماعت والے کی۔ تو میں نے کہا تھا کہ مقصد یہ ہے کہ نماز ہو جاتی ہے لیکن ناقص ہوتی ہے، کامل نہیں ہوتی۔ تو اگر بالکل نہ ہوتی تو یہ جو حدیث ہے اس میں آ گیا نا کہ اس کو بھی نماز کا ثواب تو ملے گا 1 گنا، لیکن جسے جماعت کے ساتھ ملی 27 درجے ملے گا۔ تو اس لیے جب کسی حدیث میں یہ جو لفظ آتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات قبول ہی نہیں، ٹھیک ہے، یا پیارے پیغمبر سے سنت ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ زیادہ شدت ہوتی ہے سمجھانے کے لیے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل ناقص ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا کہ وہ عمل بالکل ہوتا ہی نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 40 دن 5 نمازیں با جماعت اس طرح ادا کرے کہ اس کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہو۔ تکبیر اولیٰ سمجھتے ہیں نا، سب سے پہلی تکبیر ہوتی ہے، تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہو، 40 دن جو آدمی اس طرح با جماعت نماز ادا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 چیزوں سے بری کر دیتے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ نفاق اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، نفاق سے اس کو بری کر دیتے ہیں، اور دوسرا جہنم کی آگ اس پہ حرام ہو جاتی ہے، جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کو بری کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے اس سے پہلے درس میں ایک حدیث سنی ہے کہ جو آدمی عشاء اور فجر میں نہیں آتا بغیر کسی عذر کے وہ منافق ہے۔ تو اب جو آدمی 40 دن یہ نمازیں پڑھ لے تو نفاق ختم ہو گیا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی 40 دن پڑھ نہیں ہے، نفاق بھی ختم ہو گیا، جہنم سے بھی بری ہو گیا، تو اس کے بعد مرضی ہے پڑھے یا نہ پڑھے، جماعت کے ساتھ آئے یا نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اتنا عرصہ جو آدمی ایک عمل کر لیتا ہے نا اس کو پھر عادت پڑ جاتی ہے نماز کی، پھر ایسا لطف آتا ہے کہ اس کو سکون ہی نہیں آتا کہ میں اب مسجد میں نہ جاؤں۔ اتنے دن جو با جماعت پڑھ لے گا نا اس کو سکون ہی نہیں آتا۔ جس طرح کہ کئی لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں نا، جو لوگ روزانہ درس قرآن یا حدیث سنتے ہیں نا تو ان کو یہ خیال رہتا ہے کہ اب کل کے دن کون سی حدیث بیان ہوگی، اور ان کو اس وقت تک سکون نہیں آتا۔ اب قرآن کی یہ آیت بیان قاضی نکار کو دیتے ہیں، کئی سب نے بیان کیا، کل کیا بیان کریں گے؟ تو جو قرآن کے ساتھ تعلق بنا لیتا ہے نا وہ جب تک قرآن کا درس نہ سنے اس کو سکون نہیں آتا۔ ہمارے حاجی شیخ نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جب میں درس قرآن دیا کرتا تھا
سفر میں بھی جانا پڑتا ہے، جس طرح جمعرات میں بھی درس حدیث نہیں ہوا تو کبھی چھٹی ہو جاتی نا تو وہ اتنا زیادہ محسوس کرتے تھے نا، حقیقت ہے یعنی ان کے دل سے کہیں سب چھٹی نہ کیا کریں۔ میں نے کہا میں بھی انسان ہوں، سفر پہ بھی جانا پڑتا ہے، بیماری بھی ہے، مجبوریاں بھی ہیں، یعنی ان کو اتنا شوق تھا۔ تو یہ بندے کے اندر جب شوق پیدا ہو جاتا ہے نا قرآن اور حدیث سننے کا، تو جو حدیث سنتے ہیں نا روزانہ، اب آپ کے دل میں ہوگا کہ یہ جماعت کی بات ہو رہی ہے، ابھی یہ بڑا لمبا یہ انشاءاللہ چلے گا جماعت کے متعلق۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں بھائی جس طرح پیچھے اذان کے بارے میں آیا تھا کہ پتہ بھی اذان کے بارے میں کتنی کیوں حدیثیں ہوں گی، اذان دینی ہے اور مؤذن کی اقامت ہونی ہے، لیکن آپ نے دیکھا نا کتنا لمبا موضوع چلا ہے۔ ابھی جماعت کے بارے میں بھی کافی کچھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مجھے صحت اور تندرستی دے، اور صحت اور تندرستی کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا یہ عمل جاری رکھے اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ الحمدللہ۔